اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مرحلہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی گرفت کو آواز دینے کا مرحلہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآنی واقعات سے ثابت ہے جو کئی امتوں سے متعلق وارد ہوئے ہیں۔ آج امت مسلمہ اسی سٹیج پر کھڑی ہے جس سٹیج پر وہ پہلی امتیں کھڑی تھی جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوا تھا۔ آج مسلمان کافروں کی اندھی تقلید کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پس پش ڈال کر کافروں کی دوستی اور تمام شؤون حیات میں ان کی اندھی تقلید، وضعی قوانین کی پیروی، زنا، ربا اور فسق و فجور کو جائز سمجھنے جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو چکا ہے، اور ان تمام برائیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ پر اپنے اسلام کا احسان جتلا رہا ہے۔ سلطان عبدالعزیز 1277 ہجری تا 1293 ہجری بمطابق 1861 عیسوی تا 1876 عیسوی۔ سلطان عبدالعزیز 1277 ہجری کے آخر میں اپنے بھائی کے بعد تخت نشین ہوئے۔ ان کے دور میں جزیرہ کریٹ میں بغاوت پھوٹ پڑی جسے 1283 ہجری بمطابق 1863 میں کچل دیا گیا۔ 1285 ہجری بمطابق 1869 میں نہر سویس کو کھولا گیا۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ اور قانون التجارت بحریہ سمندری تجارت کا قانون جیسی مایہ ناز کتابیں شائع ہوئی۔ انہوں نے یورپ کا دورہ کیا۔ وہ یورپی ملکوں کے تجربات سے استفادہ کرنے کی سوچ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ تمام یورپی اقوام دولت عثمانیہ کے خلاف ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ یورپی اس صلیبہ کینہ کو آج تک نہیں بھول سکا جو ان کے دلوں میں بویا گیا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ یورپی ممالک عثمانی حکومت پر برابر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ مغربی طرز پر اصلاح و ترقی کے لیے اقدام کرے، یورپی اور سیکولر افکار و نظریات کو ملک میں رائج کرنے کی کوشش کرے۔ سلطان عبدالعزیز نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اسی راہ پر گامزن رہے گا جس پر اس کے والد گرامی محمود ثانی اور اس کے بھائی عبدالحمید چلتے رہے ہیں۔ انہوں نے تمام ملازمین پر لازم کر دیا کہ وہ اصلاحات نافذ کریں۔ اس کے دور میں جن اہم ترین انتظامی اصلاحات کا نفاذ ہوا وہ یہ تھی: صوبوں میں قانون کا اجرا۔ یہ قوانین 1281 ہجری بمطابق 1864 میں جاری ہوئے۔ اس کے علاوہ انتظامی میدان میں بھی اصلاحات ہوئی، جیسے سپریم کورٹ، دیوان الاحکام العدلیہ کا قیام۔ اسی طرح 1285 ہجری بمطابق 1868 عیسوی میں فرانسیسی طرز پر پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا جسے شورائے دولت کا نام دیا گیا۔ اس کی اہم ڈیوٹی بحث و تمہیز کرنا تھی۔ رہا شعبہ تعلیم تو اس سلسلے میں سیکنڈری اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ اس اسکول کی بنیاد 1285 ہجری بمطابق 1868 عیسوی کو رکھی گئی۔ اس اسکول کا نام تھا غلطہ سرائے۔ اس کا نصاب دوسرے سیکنڈری اسکولوں کے نصاب سے بہتر تھا۔ اس میں تمام مواد فرانسیسی زبان میں پڑھایا جاتا تھا سوائے ترکی زبان کی کتاب کے۔ اس اسکول کے قیام کا مقصد یہ تھا ایسے لوگوں کی ایک کھیپ تیار کی جائے جو مختلف ملازمتوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنی کندھوں پر اٹھا سکے۔ ان سکولوں میں پڑھنے والے طلبہ کا تعلق مختلف ادیان سے تھا۔ اکثریت مسلمان طلبہ کی تھی، لیکن ان میں کئی طلبہ مذہباً عیسائی تھے اور ان کا تعلق یونان اور ارمن قوم سے تھا۔ اسی طرح ایک قابل ذکر تعداد یہودی طلبہ کی بھی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس اسکول میں طلبہ جوک در جوک داخل ہونے لگے، حتیٰ کہ 1869 میں ان کی تعداد 600 تک پہنچ گئی۔ اس تعداد میں مسلمان، عیسائی اور یہودی تمام طلبہ شامل ہیں۔ ان تمام اصلاحی اقدامات کے باوجود یورپی ملک دولت عثمانیہ سے خوش نہیں ہوئے۔ وہ ان تمام تبدیلیوں کو ترقی کے لیے ناکافی خیال کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ دولت عثمانیہ اصلاح کا ارادہ رکھتی ہے، اپنی عیسائی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے اور ان کا مفاسد کا قلعہ کما کرنا چاہتی ہے جو حکومت اور انتظامیہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس دور کے مغربین مفکرین کی نظر میں یہی وہ مفاسد تھے جو بالآخر دولت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنے۔ اس دور کے کئی انگریز اور دوسری اقوام کے دانشوروں کی نظر میں دولت عثمانیہ کا زوال یقینی ہو چکا تھا، کیونکہ بقول ان کے انہوں نے یورپی اصلاح کے طور طریقوں کو نہیں اپنایا تھا۔ لارڈ کلارنڈون جو برطانیہ کا 1865 میں وزیر خارجہ تھا نے کہا، عثمانیوں کے حالات کی اصلاح کا وہ واحد راستہ یہ ہے کہ سطح زمین سے ان کا وجود بالکل مٹا دیا جائے۔ اس رائے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نصرانی مجاہد دولت عثمانیہ سے کس حد تک بغض رکھتے تھے۔
وجہ صرف یہ تھی کہ اس مملکت نے قسطنطینیہ کو فتح کر کے انہیں شکست سے دوچار کیا تھا۔ دولت عثمانیہ یورپی اسباب اصلاح کو قبول کرنے میں ناکام ہو گئی، کیونکہ یورپی اور عثمانی اصولوں میں مکمل ہم آہنگی کا فقدان تھا۔ یورپی اصول انسان کے وضع کردہ تھے، جبکہ عثمانی اصول قرآن و سنت سے ماخوذ تھے۔ سلطان عبدالعزیز کی معزولی۔ سلطان عبدالعزیز نے یورپ کا دورہ کیا اور اس نے محسوس کیا کہ یورپ کی تمام طاقتیں دولت عثمانیہ کے خلاف متحد ہیں اور ہر لمحہ اس کے خلاف سازشیں کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ اس نے کوشش کی کہ مغربی ملکوں اور روس کے درمیان جو اختلافات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بار بار روسی سفیر کو استنبول آنے کی دعوت دی۔ یورپی ملک اس سے خوفزدہ ہو گئے اور اس کے خلاف فضول خرچی اور اسراف کا خوب پروپیگنڈا کیا۔ آخر مدت پاشا سلطان عبدالعزیز کو معزول کرنے میں کامیاب ہوا اور اس کی معزولی کے بعد 1293 ہجری بمطابق 1876 میں مدد پاشا نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے سلطان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مدد پاشا ڈونما کے لیے یہودیوں سے تھا۔ ماسونی مبلغین نے مشرقی اور مغربی علاقوں میں اس کی خوب تشہیر کی اور اسے بطل جلیل کے روپ میں پیش کیا، جس نے سلطنت عثمانیہ میں آزادی اور اصلاح کا علم بلند کیا۔ سیکولر طاقتوں نے اسے بابائے دستور کا نام دیا۔ انہوں نے اخبارات، رسائل اور جرائد میں اس کی خوب تشہیر کی اور وہ اعلیٰ مناصب تک پہنچا، حتیٰ کہ شام اور عراق کے بادشاہ بعد وہ سلطنت عثمانیہ کے اعلیٰ ترین منصب صدر اعظم تک پہنچا۔ پھر اس نے سازشوں اور تحریب کاریوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ماسونی اور یہودی پوری طرح اس کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے ماسونیوں کی مدد سے کئی چالیں چلی، بالخصوص سلطان عبدالحمید جو ماسونیت کا سب سے بڑا دشمن تھا اور جس نے یہودیوں کی آرزوؤں کی تکمیل کو ناکام بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا تھا، اس کے خلاف کئی سازشیں کی۔ مدد پاشا نے ڈونما کے یہودیوں اور عالمی ماسونی طاقتوں کے ایما پر ایک جمعیت کی بنیاد رکھی جس کا نام جمعیت الاتحاد الترکی تھا۔ اس جمعیت کا نعرہ بھی وہی تھا جو محسینی تحریک کا نعرہ تھا۔ اس کا صدر دفتر سالانیک میں تھا۔ سلطان عبدالحمید کو جب اس یہودی کی سازشوں کا علم ہوا تو اسے فوراً گرفتار کر لیا اور اس کے بعد اسے جلاوطن کر دیا۔ سلطان عبدالعزیز کے قتل کی وجہ۔ سلطان عبدالعزیز نے مغربی دساتیر کے نفاذ سے کلیتاً انکار کر دیا۔ اسی طرح اسلام مخالف مغربی عادات و اطوار کو رواج پذیر ہونے سے روکنے کے لیے پوری طرح کوشش کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ اسلامی دائرہ کے اندر رہ کر دولت عثمانیہ کی بڑے پیمانے پر اصلاح کی جائے، بالخصوص عسکری شعبہ کی، تاکہ دفاع کو مضبوط کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قدیم اسلحہ کی جگہ جدید اسلحہ کا اہتمام کیا۔ یورپ کی بہترین اسلحہ خانوں سے ضروری سامان جنگ درآمد کیا، جدید طرز پر عسکری پالیسیاں ترتیب دی، مختلف صوبوں میں رہنے والے قبائل اور خاندانوں کے لیے فوجی یونٹس تشکیل دی، قلعوں اور مورچوں پر جدید ترین بڑی بڑی توپیں نصب کی، حتیٰ کہ توپ خانہ میں دولت عثمانیہ کو وہ ترقی نصیب ہوئی کہ پوری دنیا ان کی مثال بن گئی اور ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی تھی۔ توپ سازی کے کارخانہ توپ خانہ کی اصلاح کی گئی اور اس میں جدید مشینیں اور آلات رکھے گئے، حتیٰ کہ عثمانی تمام اسلحہ جدید ترین طرز پر بنانے کے قابل ہو گئے۔ بحریہ کے شعبہ میں بھی نئے اصلاحات کی گئی، غیر ملکی ماہرین کی جگہ عثمانی ماہرین کا تقرر ہوا، اگرچہ ان ماہرین اور ان کے ملکوں نے اس تبدیلی پر اعتراض کیا۔ سلطان عبدالعزیز کے دور میں عثمانی بحریہ دنیا کی بہترین بحریہ میں شمار ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بحری وفود بیرون ملک بھیجے، بختر بند جنگی جہاز خریدے اور اپنے ملک میں ان کی تیاری کے لیے کئی کارخانے قائم کیے۔ ان کے علاوہ دوسرے آلات جنگ اور بائلرز کی تیاری کا بھی اہتمام کیا، حتیٰ کہ عظمیت کی اسلحہ ساز فیکٹری اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سلطان نے بحری مشقوں کے لیے کئی حوض بنائے، مجلۃ الاحکام العدلیہ شائع کیا، عدل و انصاف کے قیام کے لیے عملی کوشش کی، بڑی بڑی سیاسی شخصیات کا محاسبہ کیا جیسے خسرو پاشا، عاطف پاشا اور طاہر پاشا۔ اسی عدل و انصاف اور اصلاح و احوال کی وجہ سے ان کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ یورپی ملکوں کو ان کی یہ مسائی قطعاً پسند نہ آئی، انہوں نے انہیں قبول نہ کیا، کیونکہ مغربی طاقتیں تو ملک میں انارکی پھیلانے کی خواہش مند تھی تاکہ اس عظیم مملکت کا زوال جلد از جلد ہو۔ سلطان عبدالعزیز نے مالی اصلاحات میں بھی ایک منضبط بجٹ تیار کرنے کا حکم دیا۔ پہلے مالی ادارے ختم کر دیے، جس کی وجہ سے ملک کے تمام ادارے مساوی حیثیت اختیار کر گئے، لین دین نقدی کے ساتھ ہونے لگا اور مالی حالات میں نظم و ضبط پیدا ہو گیا۔ تھوڑے سے وقت میں اتنے انقلابی اقدامات کو دیکھ کر یورپی ملک تھرا گئے۔ سلطنت عثمانیہ جو ایک بیمار شخص کا روپ دھار چکی تھی،
اس کے بارے ان کا پلان ناکام نظر آنے لگا، سو انہوں نے سلطان کو حکومت سے برطرف کرنے کے لیے سازشیں کی اور بالآخر انہیں قتل کر دیا۔ سلطان عبدالعزیز کے قتل میں یورپی کونسلوں اور دولت عثمانیہ کے دارالحکومت میں موجود یورپی ملکوں کے نمائندوں کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ سلطان کو معزول کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ان سازشوں میں سرفہرست مدت پاشا کا نام آتا ہے، جس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے سلطان کو معزول کرنے کی کوشش کی اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ یہ چیز بالکل معروف ہے اور دستاویزات میں تحریری طور پر موجود ہے۔ سلطان مراد خامس 1293 ہجری، ان کی حکومت صرف 93 دن باقی رہی۔ سلطان مراد خامس اپنے والد گرامی سلطان عبدالحمید کے ہاں 25 رجب 1256 ہجری بمطابق 1840 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 7 جمادی الاول 1293 ہجری کو تخت حکومت پر متمکن ہوئے۔ سلطان مراد خامس بڑے ذہین، ترکی اور مغربی ثقافت کے دل دادا، علم و ادب کے شائق تھے اور یورپی شعون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے یورپ کو دیکھا، بعض یورپیوں سے ملے اور ماسونی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ ماسونی تحریک کے ایک سرگرم عمل رکن کے ساتھ ان کے بڑے گہرے روابط تھے۔ وہ دستور، لبرلزم اور سیکولرزم کو بہت پسند کرتے تھے۔ ماسونی تحریک ہی نے اسے اقتدار حاصل کرنے کی شے دی، لیکن جب آدھی رات کو جگا کر اسے یہ اطلاع دی گئی کہ سلطان عبدالعزیز معزول ہو چکے ہیں تو اس پر خوف و ہراس چھا گیا اور عقلی قوتوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور جب اسے یہ اطلاع ملی کہ حسن جر کسی کو قتل کر دیا گیا ہے تو اسے اعصابی امراض لاحق ہو گئی، جن کی وجہ سے اس کا نظام انہضام بری طرح متاثر ہوا۔ جس وقت مدت پاشا نے دستور کا اعلان کر رہا تھا اور شریعت اسلامیہ کی جگہ ایک خود ساختہ منشور ملک میں نافذ ہو رہا تھا تو سلطان کی صحت مسلسل خرابی کی طرف جا رہی تھی۔ اسی مرض کی حالت میں قوانین و وضع ہونے ہوئے اور اسی حالت میں مغربی طرز کا نظام حکومت ملک میں رائج ہوا، حتیٰ کہ سلطان کی بیماری نے شدت اختیار کی اور وہ مکمل طور پر پاگل ہو گیا۔ جب اس بات کی مکمل تحقیق ہو گئی کہ سلطان جنون کی مرض میں بری طرح مبتلا ہو چکا ہے تو ایسے میں ان کی برطرفی ضروری تھی۔ 1886 عیسوی میں شیخ الاسلام کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ان کی فتویٰ کی عبارت یہ تھی: جب مسلمانوں کو حاکم مکمل جنون کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو امامت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، تو کیا ایسے میں اسے حکومت اور عہدہ امامت برطرف کرنا صحیح ہے؟ ان کا جواب تھا: ایسے میں امامت سے اس کی برطرفی صحیح ہے، واللہ عالم۔ اس فتویٰ کو فقیر حسن خیر اللہ عفا اللہ عنہ نے تحریر کیا۔ معزولی کے بعد ان کی دماغی بیماری جاتی رہی اور اس نے اپنی بقیہ عمر قصر چراغاں میں گزار دی، حتیٰ کہ 64 سال کی عمر کو دار فانی سے کوچ کیا۔ مراد خامس جمعیت الاتحاد والترقی کے نوجوان بہت متاثر ہوا اور مجلس ماسونی سے تعلق قائم کر لیا۔ ہمیشہ شراب میں دھت رہتا تھا اور سیکولر اور مغربی فلسفیانہ افکار کو بہت پسند کرتا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے اس کے بارے میں کہا تھا: اس کی طبیعت کا یہ خاصہ تھا کہ جب بھی کوئی اس کے ساتھ ہنس کر بات کر لیتا تو اسے دھوکہ کھا جاتا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ جو بات یہ شخص کر رہا ہے وہ درست ہے یا غلط، حتیٰ کہ اس کے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ مستقبل کا خلیفہ ہے، لہذا اسے ماسونی محافل میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو تجوید کے دعوے دار تھے، انہوں نے اس کو ہمیشہ شراب پینے پر اور بھارا اور اسے یورپی طرز زندگی کا دلدادہ بنا دیا۔ سلطان عبدالحمید کا دور۔ سلطان عبدالحمید کی شخصیت 1293 ہجری تا 1326 ہجری بمطابق 1876 ہجری تا 1909 عیسوی۔ سلطان عبدالحمید دولت عثمانیہ کے سلاطین میں 34واں سال تھا۔ 34 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، کیونکہ اس کا سن پیدائش 16 شعبان 1258 ہجری بمطابق 1842 عیسوی ہے۔ 10 سال کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی سوتیلی ماں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ ان کی یہ سوتیلی ماں بانجھ تھی، سو انہوں نے ان کی بہترین طرز تربیت کی اور سگی ماں کی طرح ان کی پرورش کرنے کی کوشش کی۔ سلطان عبدالحمید سے اسے بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ جب یہ فوت ہوئی تو اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام وصیت کر گئی۔ سلطان عبدالحمید ان کی تربیت سے بہت متاثر تھے۔ ان کے وقار، دینداری اور ان کی پرسکون مدم آواز کو بہت پسند کرتے تھے۔
ساری عمر اس خاتون کی شخصیت کا عکس سلطان عبدالحمید کی شخصیت پر نمایاں رہا۔ سلطان عبدالحمید نے قصر سلطان میں اپنے دور کے اخلاق اور علم میں مایہ ناز اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کی تحصیل کی، تاریخ کا مطالعہ کیا، علم و ادب میں دسترس حاصل کی، تصوف کے رموز و معارف سے آگاہی حاصل کی اور ترکی عثمانی زبان میں اشعار بھی کہے۔ ان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اسلحہ کے استعمال کا تجربہ حاصل کیا۔ وہ تلوار زنی اور تیر اندازی میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ بدنی مشق ہمیشہ کرتے تھے۔ عالمی سیاست پر گہری نظر تھی اور اپنے ملک کے طول و عرض کے حالات و واقعات سے پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ اپنے چچا جان سلطان عبدالعزیز کے ساتھ یورپ کا دورہ۔ سلطان عبدالعزیز نے یورپ کا دورہ کیا۔ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس عثمانی وفد میں ایک شخص امیر عہد الحمید تھا جو یورپیوں کے سامنے اپنے سادہ لباس اور پاکیزہ قابل تعریف سیرت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ امیر عبدالحمید نے اس دورے کی خصوصی تیاری کی اور اس کے لیے خصوصی معلومات حاصل کی۔ انہوں نے مغرب میں جو کچھ دیکھا اس کے بارے اپنے گہرے مشاہدے اور صحیح موقف کا اظہار کیا۔ اس عثمانی وفد نے اس دور کی اہم یورپی سیاسی شخصیات سے ملاقات کی، جیسے فرانس کے نپولین سالس اور انگلینڈ کی ملکہ کشوریا، بلجیم کے ہلہٹ ثانی، جرمنی کے گلیوم اول اور آسٹریا کے فرانسو جوزف وغیرہ۔ اس سے پہلے یہ وفد سلطان عہد عبدالعزیز کی معیشت میں مصر کا دورہ بھی کر چکا تھا اور مصر میں انہوں نے یورپی چکا چوند جھوٹی روشنی کا بنظر غیر مطالعہ کر لیا تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح مصریوں نے یورپی تعلقات کو اپنایا ہے، جس کی بدولت ان کو بیرونی فرصتوں اور بیرونی قرضوں کی ضرورت پیش آئی اور وہ قرضوں میں بری طرح جکڑ دیے گئے ہیں۔ وہ دیکھ رہ چکے تھے کہ مصر کی یہ حالت والی مصر اسماعیل پاشا اور اس کے علاوہ رنگ کا نتیجہ ہے۔ والی مصر اسماعیل پاشا کے اسراف اور فضول خرچی اور مصر کو یورپ کے رنگ میں رنگنے کا نتیجہ ہے۔ اب مصر کے بعد یہ وفد یورپ کا دورہ کر رہا تھا۔ یہ دورہ 21 جون سے شروع ہوا اور 17 اگست 1867 تک جاری رہا۔ اس دوران عثمانی وفد نے فرانس، انگلستان، بلجیم اور ہنگری کی دولت آسٹریلیا کو بہت نزدیک سے دیکھا۔ اس یورپی سیاحت کے دوران عبدالحمید نے کئی تجربات حاصل کیے اور بعد میں اپنے دور حکومت میں ان سے پوری طرح استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے درج ذیل امور خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ یورپی زندگی اس کے تمام لوازمات جیسے حیرت افزا اقتصادی ترقی، مختلف اخلاقیات اور ثقافتی رجحانات، صنعتی اور عسکری ترقی یافتہ بالخصوص فرانس اور جرمنی کی بری اور برطانیہ کی بحری فوج۔ عالمی سیاسی کھیل۔ دولت عثمانیہ کی سیاست پر یورپی طاقتوں کا اثر انداز ہونا، بالخصوص نپولین ثالث کا اثر عبدالحمید کے چچا سلطان عبدالعزیز پر اور نپولین کا ان پر دباؤ تاکہ وہ وزیر علی پاشا کی مدد کرے۔ حالانکہ سلطان عبدالعزیز محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی غیر ملکی قوت کے زیر اثر ہیں۔ عبدالحمید کو اپنے اس دور کے دوران اس بات کا یقین ہو گیا کہ فرانس کا لہو لب ملک کا ملک ہے، انگلستان ثروت زراعت اور صنعت و حرفت کا، جبکہ جرمنی تنظیم عسکریت اور نظم و ضبط کا ملک ہے۔ امیر عبدالحمید سب سے زیادہ جرمنی سے متاثر ہوئے، اس لیے انہوں نے اپنے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا اور جب وہ زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیں گے تو عثمانی لشکر کو ٹریننگ کے لیے جرمنی روانہ کریں گے۔ امیر عبدالحمید اس دورہ کے دوران مغرب سے بہت متاثر ہوئے اور اسی چیز نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے ملک کے اندر مختلف شعبوں تعلیم، صنعت، نقل و حمل اور فوج میں نئی ایجادات کو متعارف کرائیں۔ انہوں نے آبدوز جہازوں کی خریداری کی، ان جہازوں کو جدید اسلحہ سے لیس کیا، اپنے ذاتی خرچ پر ملکوں کے طول و عرض میں ٹیلی گراف کا اہتمام کیا، جدید سکولوں کی بنیاد رکھی۔ ان میں عصری علوم کی تدریس لازم نہیں بلکہ اس کو لازم کر لیا گیا۔ انہی کی کوششوں سے پہلی بار دولت عثمانیہ میں پہلی بس سروس شروع ہوئی اور سائیکل متعارف ہوا۔ انہوں نے ناپ تول کے لیے نئے پیمانے میٹر کا اجرا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ کسی طرح مغربی فکر ملک میں رائج نہ ہونے پائے۔ یورپ کے اس دور نے عبدالحمید کو متاثر کیا اور انہوں نے یورپ کے بارے آزادانہ اور خود مختارانہ پالیسی اختیار کی، لیکن وہ کسی یورپی شخصیت سے کتنا متاثر نہ ہوئے، خواہ وہ اس کی صداقت جس درجہ کی تھی اور دولت عثمانیہ سے کتنا ہی قریب کیوں نہ تھا۔ اس دور کے دوران عبدالحمید کی توجہ اس ڈیبٹ نے خاص طور پر اپنی طرف مبذول کی جو عثمانی صدر اعظم فواد پاشا اور بعض یورپی حکام کے درمیان ہوا۔
فواد پاشا سے اس دورہ کے دوران سوال کیا گیا کہ تم جزیرہ کریٹ کتنے میں بیچو گے؟ فواد پاشا نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جس قیمت سے ہم نے یہ جزیرہ خریدا ہے اسی قیمت پر بیچیں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ عثمانیوں نے جزیرہ کریٹ کی حفاظت کے لیے 27 سال تک جنگ کی ہے، لہٰذا اسے حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی مدت جنگ کرنا ہوگی۔ فواد پاشا سے یہ بھی سوال ہوا، دنیا میں آج سب سے طاقتور ملک کون سا ہے؟